آپ کیا جواب دیں گے؟ فطری طور پر آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب محمد رسول اللہ دیتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ جبرائیل نے پرشورام نے آپ کو پکڑا اور اتنی زور سے دبایا، اتنی تیز دبایا کہ آپ خود بیان کرتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی کہا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن امپریٹو سینٹینس ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھو یعنی قرآن کی شروعات، قرآن کی ابتدا، اسلام کی ابتدا سب سے پہلے علم تعلیم سے ہو رہی ہے۔ یہ وہی لوگ آبجیکشن لگا سکتے ہیں جو اپنی راجنیتک چیزیں سینک رہے ہوں اور ہندو مسلم بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے مسلمانوں کے بارے میں بول دیا تو اب صاحب لگے اسی کے اوپر ہنگامہ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو روٹی کمانے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ آتا نہیں ہے۔ وہ اس کی کھچائی، وہ اس کی کھچائی، اس کے علاوہ کوئی اصولی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اصول کیا ہے اور اصولی بات کس طریقے سے کہی جائے۔ سچ کہتا ہوں، کائنات کے اندر سب سے یہ سناتن دھرم جس کے بارے میں ہندو، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اسٹڈی کریں اپنے چاروں ویدوں کے اندر تو کوئی بھی بڑے سے بڑا ہندو پنڈت اپنے دھرم کا نام ہندو دھرم نہیں دکھلا سکتا ہے اپنی پستکوں کے اندر۔ ہندو کسی دھرم کا نام ہے ہی نہیں۔ ہندو شبد نہیں ملے گا رگ وید کے اندر، اتھر وید کے اندر، سام وید کے اندر، یجر وید کے اندر۔ ہندو شبد نہیں ملے گا آپ کو شریمد بھاگوت گیتا کے اندر اور مہا بھارت کے اندر۔ ہندو شبد نہیں ملے گا آپ کو بھاگوت پران کے اندر، بھوشیہ پران کے اندر، کلکی پران کے اندر، اللوپنشد کے اندر، کوئی منوسمرتی کے اندر ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ ہندو دھرم کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے سناتن دھرم۔ ہندو دھرم کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے سناتن دھرم۔ یقین نہیں آتا تو مہا بھارت کا 18واں ادھیائے دیکھیے۔ سناتن دھرمم پنچم وستو استی پرتما وستو ایکم برہما دتیہ ناستی ناستی کنچن دتیہ وستو سستان کرتویتی ترتیہ وستو دان چترتھ وستو ورتھاری پنچم وستو تیرتھیاترا کرتویہ۔ ہائے ارجن سناتن دھرمی بنو، ہائے ارجن سناتن دھرم میں شاملت ہو جاؤ، ہائے ارجن سناتن دھرم کو کبھی نہ چھوڑو۔ ارجن نے پوچھا سناتن دھرم کیا ہے؟ کہنے لگے پرتھم وستو، 5 چیزوں کا نام ہے پنچم وستو، 5 چیزوں کا نام ہے سناتن دھرم۔ پرتھما وستو پہلی چیز ایکم برہما، دتیہ ناستی ناستی کنچن، کچھ بھی ہو جائے ایک ایشور کا دامن تھامنا، ایک ایشور کو پکڑنا۔ ایکم برہما، ایک ہی برہان کا رچیتا اور رچناکار، اس ورلڈ کا ماسٹر کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، ایکم برہما۔ دتیہ ناستی دوسرا نہیں ہے، نیہ نانا کنچن بالکل نہیں ہے ہی نہیں، اس برہان کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے۔ اور اسی کو بائبل میں ہول نمبر 5 میں اس طریقے سے پیش کیا گیا، There is no God, but God is the only one without second۔ ایک ہی ہے، دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی ہے۔ دتیہ وستو ساشٹانگ کرتویہ، ہائے ارجن ایشور کو پرسن کرنے کے لیے ساشٹانگ کرنا، دھرتی پر ساشٹانگ کرنا بھی بتاؤں گا ساشٹانگ۔ ترتیہ وستو دان، تیسری چیز غریبوں میں دان دینا، خیرات کرنا، ان کو اپنے برابر لانے کی کوشش کرنا، پریتن کرنا۔ چترتھ وستو ورتھاری، روزے دار، ورت رکھنا، ایشور کے لیے اپاس رکھنا۔ پنچم وستو تیرتھ یاترا، کسی پوتر شہر کی طرف چلے جانا، ایشور کے سامنے جھکنا اور اس پوتر شہر میں جا کر گنگا جل سے نہا کر اپنے گناہوں کو، اپنے پاپوں کو دھو لینا۔ یہ 5 چیزیں کرشن جی بتلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کرشن جی نے پورے اسلام کی ویاخیا کر دی ہے، کرشن جی نے پورا کا پورا اسلام ہی پیش کر دیا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو کرشن جی نے دی ہیں وہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں۔ ان الاسلام، کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسلام پر قائم رہو گے۔ پہلی چیز فرمایا لا الہ الا اللہ،
اس بات کی گواہی تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے. ایک ہم برہم دیپیے ناستے، ایک ہی برہم ہے دوسرا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اضافہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ منتر رگ وید میں تو نہیں آیا ہے، لیکن رگ وید الوپنشد میں اذان آئی ہے، اس کے اندر محمد کو اللہ کا رسول اس طریقے سے پیش کر دیا گیا. اسم اللہ الا اللہ الا متراورو، اسم اللہ الا متراورو، محمد رسول اکبرس، اسم اللہ الا محمد رسول اکبرس. محمد اللہ کے بڑے رسول ہوں گے، محمد اللہ کے بڑے رشی ہوں گے، بڑے پیغمبر مانے جائیں گے. محمد الرسول دیتی وستو ساسٹانگ کرتب دیا ہے. ارجن دوسری چیز ہے ساسٹانگ، اور ہمارے یہاں دوسری چیز ہے نماز. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. ساسٹانگ کا مطلب بھی نماز ہے. آج ہمارے بہت سے ہندو بھائی ساسٹانگ بڑے اچھی طریقے سے کرتے ہیں، کوئی پٹ لے جاتا ہے بالکل ایسے. اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ساسٹانگ ہے ہی نہیں، کیونکہ 100 ابھی میں نے بتایا تھا نا، 7 معنی 60 اور اشٹ کے معنی 8، 100 اشٹ انگ، 7 پلس اشٹ پلس انگ جب ہم ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ساشٹانگ. ساشٹانگ 8 انگوں کو دھرتی پر رکھو، 8 انگوں کے ساتھ ایشور کو پرسن کرو. ہمارے پنڈت لوگ جب بیچارے ساشٹانگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ ساشٹانگ کر رہے ہیں کہ 20 ٹانگ کر رہے ہیں، گنو تو ان کے 20 انگ سے کم نہیں ہوتے زمین کے اوپر. اور 8 انگ ساشٹانگ، ساشٹانگ اشٹ معنی 8 کے ساتھ انگ، 8 انگوں کے ساتھ ایشور کو پرسن کرو. اور 8 انگ سجدے میں ہوتے ہیں، 8 انگ سجدے میں ہوتے ہیں. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ناک اور ماتھا یہ زمین پہ ہوتا ہے، ماتھا 1 اور ناک 2، اور 2 ہاتھ ہمارے زمین پر ہوتے ہیں. کتنا ہوا؟ 4. اور دونوں گھٹنا بھی زمین پر ہوتا ہے. کتنا ہوا؟ 6. اور دونوں پیر زمین پر ہوتے ہیں. کتنا ہوا؟ 8. یہ ساشٹانگ کرشن جی نے جو بتایا ہے 8 انگ وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. گویا کہ کرشن جی نے ایک اللہ کی عبادت، ایک ایشور کی بھکتی کی، اور جو ہم کو بلایا، نمنترن دیا، وہ ہم نے مانا. اور ساشٹانگ 8 انگ یعنی نماز پڑھو وہ آج ہم کر رہے ہیں. اور نماز کا پورا طریقہ شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں موجود ہے. یوگی یجید ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی یجتاتما نراشیر پرگیوہ. شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 منتر نمبر 10. ہائے ارجن، جب ایشور کی پوجا کرنا شروع کرو، پرارمب کرو تو یوگی بن جاؤ، پورے شریر کا ایکسرسائز کرنے والے بن جاؤ، پورے شریر کی ایکسرسائز. آج دیکھ لو ہمارے رام دیو بابا جی ایکسرسائز سکھلا رہے ہیں. سانس اندر چڑھاؤ پھر باہر نکالو، پیٹ کو اندر چلا رہے ہیں. بہت اچھی ایکسرسائز ہے، آپ کو بھی اس سے اپنی بیماریوں کو دور کرنا چاہیے. اچھی چیز کہیں سے بھی ملے آپ کو لینا چاہیے. لیکن سب سے بڑا یوگ نماز ہے. ہندو بھائی مندر میں گئے، اوم نمہ شیوائے یا گایتری منتر زیادہ سے زیادہ، اوم بھو بھرگو سوا تتسویترو وریڑیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. پوچھو پورے شریر کا ایکسرسائز کہاں ہے؟ یوگی پورے شریر کی یوگ کر لو. پورے شریر کا یوگ صرف نماز کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہاتھ ہلنا ہے، یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اندر، اور اوپر نیت باندھ لی ہے. بہت سے لوگ نیچے بھی باندھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اوپر نیت باندھنے میں بوجھ پڑتا ہے اور پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں. اس لیے ایکسرسائز کا صحیح طریقہ اوپر نیت باندھنا ہے. اور پھر ہندو بھائی بھی ہاتھ جوڑ کر پوجا کرتے ہیں، گویا کہ وہ دل پر، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اوم بھو بھرگو سوا. بھول چوک میں جو غلطی ہوئی اس کو سوا کر دینا، دل سے گویا کہ چھما مانگ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سمپور پرشنسائیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مقصد یہی ہے. تو یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں گئے، پیٹھ بالکل سیدھی ہو گئی، کمر کو بالکل سیدھا کر لیا، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی کر لی. ایسے ہو گئے جیسے پانی کا بھرا ہوا برتن بھی رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. ڈاکٹر مورس بوکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا لکھتا ہے جو لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کے درد کی شکایت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایکسرسائز ہے. اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ،
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے تو ماتھے کی ایکسرسائز، ناک زمین پر رکھ دی، ناک کی ایکسرسائز، ہاتھوں کو کھڑا کر لیا، ہاتھ کی ایکسرسائز، گھٹنے کو زمین پر رکھ دیا، گھٹنے کی ایکسرسائز، پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ لیا، یہ انگلیوں کی ایکسرسائز۔ یوگی پوری طریقے سے اگر کوئی بنتا ہے تو صرف نماز کی حالت میں انسان دکھائی دیتا ہے۔ یوگی یوجیت ستتماتمانم ہے ارجن، اور اس پوجا کو، اس یوگ کو کبھی نہ چھوڑنا، ستت پکڑے رہنا، ستتماتمانم، ستت پکڑے رہنا، ہمیشہ کرتے رہنا۔ پوچھا اگر کسی دن چھوٹ جائے، ارجن سے کرشن جی کہتے رات استھتا تو دھرم پر قائم نہ رہو گے، دھرم پر قائم نہ رہو گے، دھرم پر استھت نہ رہو گے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑو گے تو مذہب پر قائم نہ رہو گے، مذہب پر قائم نہیں رہو گے۔ پھر کیا کہا، ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یکچتاتما، اپنی پوری آتما، پورا شریر اسی کی طرف لگا لو، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، یکچتاتما، آتما کے ساتھ، ہردے کے ساتھ، دل کے ساتھ، نراشیر، سارے خداؤں سے نراش ہو جانا لیکن اوپر والے سے نراش نہ ہونا۔ پر سب کچھ دینے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، جو مانگنا اسی سے مانگو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ تو کرشن جی دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں، سسٹانگ، اور یہاں اللہ کے رسول نے دوسری چیز کیا بتائی، نماز۔ تیسری چیز دان، غریبوں میں دان دو، اور اللہ کے رسول نے بھی تیسری چیز کیا بتائی ہے، وہ ایتاء الزکات، زکات دو غریبوں میں۔ صاحب حیثیت ہو تو 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو آپ سے جہاد کیا جائے گا، آپ سے قتال کیا جائے گا۔ اگر ایک رسی بھی زکات میں نکل رہی ہوگی غریب کو دینے کے لیے، اور اگر رسی بھی تم روک لو گے تو اس کو بھی زبردستی چھین کر غریب کو دیا جائے گا۔ یہ اسلام ادھیکار دیتا ہے غریبوں کے لیے، زکات ہے اسلام کا، انکم ٹیکس نہیں ہے، زکات ہے، غریبوں کا حق ہے، وہ تم سے وصول کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جو چاہو غریبوں کا حق مار کر اپنی بلڈنگیں بنا لو۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، حضرت ابو بکر نے کہا تھا اگر رسی جس سے بکری باندھی جاتی ہے اگر وہ بھی زکات میں نکل رہی ہوگی کوئی روکے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا، جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ تیسری چیز ورداری، روزہ، اور ادھر بھی چوتھی چیز صوم رمضان، رمضان کے روزے، وصومی رمضان، رمضان کے روزے، ادھر بھی اپاس، ادھر بھی برف، ادھر بھی روزہ۔ اور چوتھی پانچویں چیز تیرتھ یاترا، کسی پوتر شہر میں چلے جاؤ، تیرتھ یاترا کرو، گنگا جل کے پانی سے اسنان کر کے اپنے پاپ دھو لو۔ شاید اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ گنگا میں جو اسنان کر لیتا ہے اس کے پاپ دھل جاتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، مطلب کچھ اور تھا، مانا ہم کہیں اور نہیں۔ کسی پوتر شہر چلے جاؤ، سعودی عرب، مکہ میں جیسے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور گنگا جل میں نہانے سے پاپ نہیں دھلتے، بلکہ اس شہر میں جاؤ جہاں پوتر پانی ہو، پوتر جل ہو۔ جس طریقے سے زمزم ہم نہانے سے نہیں مانتے ہیں، زمزم سے کوئی نہا لے تو گناہ نہیں دھل جائیں گے، لیکن اس شہر کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، ہندو گنگا جل لے کر آ رہا ہے، مسلمان زمزم لے کر آ رہا ہے۔ ہندو بھائیوں میں شنکر جی کی چوٹی سے گنگا اور جمنا بہ رہی ہے، ہمارے یہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی ایڑیوں کے پاس جبرائیل امین نے پر مارا اور اس سے گنگا جمنا بہ نکلی، یعنی زمزم نکل پڑا۔ دوڑ رہی تھی پانی کے لیے، میرے بیٹے کو پانی، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر لگائی، کہنے لگی اللہ میرا بیٹا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور شدت پیاس سے کہیں مر نہ جائے، ابراہیم کے بعد یہی تو ہے جو تیرے دین کو زندہ کرے گا، یہ تیری امانت ہے اللہ، یہ قوم کی امانت ہے اللہ، کہیں یہ مٹ نہ جائے۔ حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے پیر اور ایڑی کے پاس سے زمزم نکلنے لگا، وہ اس کی مڈیر باندھنے لگی اور پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور روکتے روکتے کہہ رہی تھی زم 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 زم، ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ یہ زمزم عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی زبان سے نکلا ہوا یہ زمزم کا لفظ اتنا پسند آیا کہ اس نے یہ نام ہی رکھ دیا زمزم، اور اس دن سے یہ نام پڑ گیا زمزم۔ کہا اگر انہوں نے مڈیر نہ باندھی ہوتی، اس کا کنواں نہ بنایا ہوتا، گھیراؤ نہ کیا ہوتا، تو وہ زمزم کا پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ یہ زمزم ہے، اس شہر کی طرف چلے جاؤ۔ شاید آپ نے سنا ہوگا وہ گانا کسی نے جو بنایا تھا، رام تیری گنگا میلی ہو گئی، پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے۔
اس میں صرف مسلمان ہی کو آبجیکشن مت لگائیے. پتہ یہ چلا کہ گنگاؤں میں جو آدمی نہا رہا ہے ہمارے پاپ اس میں بہ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب دوسرا گیا تو اس کے پاپ چڑھیں گے یا بھولیں گے؟ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو. اور اسی کو اس فلمی ایکٹر نے بیان کر دیا تھا کہ پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے, یعنی رام تیری گنگا میلی ہو گئی. اس نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا, لیکن آج ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ گنگا سے مراد کیا ہے. گنگا جلیش وہی زمزم مراد ہے. جب 5 چیزیں بالکل فیکٹ ہیں تو پھر اب آؤ سناتن دھرم میں 5 چیزیں ہیں. تو سناتن دھرم میں, یہاں اسلام میں آؤ ذرا سناتن دھرم دیکھ لیتے ہیں. کیا سناتن کے معنی ہوتے ہیں شانتی کی دعوت دینے والا, اور دھرم کے معنی مذہب, شانتی کے مارگ, شانتی کے راستے کی طرف بلانے والا. اور اسلام کا ارتھ بھی ہوتا ہے سلامتی کے راستے کی طرف بلانے والا. یعنی اسلام اور سناتن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اگر ہم ہندو دھرم کو غور سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں نہیں بلکہ اکثر چیزیں ہمیں اور آپ کو قرآن سے ملتی ہوئی ملیں گی. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دھرم کا ادھین نہیں کیا ہے, اسٹڈی نہیں کی ہے. ہمارے یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن ایسے بھی دھرم میں جہاں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کتاب اٹھا لی, دھارمک پستک, برہمن کے علاوہ اگر ہریجن یا کسی نیچی ذاتی کے آدمی نے اٹھا لی تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو, پڑھ لی تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. تو کیسے وہ لوگ پڑھیں گے اور دھرم کی اسٹڈی کریں گے اور دھرم کا ادھین کریں گے؟ ذرا اس منتر پر غور کرو جو اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے اندر آیا ہے. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے اندر اس منتر پر اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو سب پتا چل جائے گا. لا الہ رمے پاپن الا اللہ پرم پدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. اس منتر پہ غور کرو. لا الہ رمے پاپن, پنڈت جی جب مرتیوں کے قریب ہوتے ہیں تو یہ انکہی کے جملے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, ہائے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ پڑھ لینا, تیرے ہرنے پاپن, تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے, تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے. تو جو چاہن سورگ, اگر تو پردان نگر چاہتا ہے, گولڈن چاہتا ہے, اگر تو جنت چاہتا ہے تو جپے نام محمدم, تو محمد کے مارگ پہ چلنے والا, محمد کا نام لینے والا بن جا. محمد رسول اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, من اتانی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ سورگ و جنت میں داخل ہوگا, اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ محمد کا منکر ناستک ہوگا, وہ میرا نافرمان ہوگا. آئیے ذرا اس منتر پہ غور کریں. ادم جناؤ شرط نراشن سے تشوشیتے ششٹم سہستر نویتم چکورم رشمے دھودد مہے اوشٹرا یستے پرواہڑو ودھومنتو دیودشا ایش ایشائے مامہے شتن نشکان شسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دشو نامہ یچتیو یو پم مم نستسما دیوی شوری رشاہا واچ بھوپتی پریمڑا مایا مد وشارتا تب دیو مہاراج ممتا تتماگیتا مرموچھشچ سمنجیاد تدات پشے بھونر یتی شوتوا تتھا درشکا پرم وسمے ماگیتا چترگ دھرات کرم دیو کرشیامی کلکشیم بھونتو باندھوا دیوا سواشیناؤ ترشیتھا یتی کلوگت پرائے جنیشو کھرگر مل دھارمترائے ستوین بھگوانو ترشیتو تتھستو شمبھل گرام سود سواجیو یات منگلاچار بہولا پاپتا بھی وججتا اشو ماشد ماروہا دیو دت جگتپتی آسنا سادھد منم شدیشوریا گولد بیتا ایتسمن ننترے ملے چاچار سمن بیتا مہامدتی خیاد شش شاکھا سمن بیتا. منتر اور بھی لمبے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ 2 گھنٹے میں ہم چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے. وہاں تک تصور کیجئے پورے منتروں میں کیا کہا. یچتی یاچنا, سنسکرت میں کہیں دیکھ لیجئے گا, یاچنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا. یاچتی امپریٹیو سینٹینس ہے, ہائے ارجن مانگو, ہائے ارجن مانگو, یو یو پنما, اس سے مانگو جو جھولی بھرنے والا ہے. یچتی یو یو پنما, ارجن اس سے مانگو جو دینے والا. نستسما دیویشو, اس کے علاوہ کوئی دیوتا ہے ہی نہیں جو تیری جھولی کو بھرے, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تیری جھولی کو بھرے. نستسما دیویشو, کوئی دیوتا نہیں ہے اس کے علاوہ ایرشا جو تیری جھولی کو بھرے.
کیا یہ جملہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلایا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جس کو دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی. میں یہ بات کئی جگہ کہہ چکا ہوں، مثال کے طور پر آپ سے بھی کہہ دوں. پرمود مہاجن جی کی زندگی کو دیکھ لو، ان کے بھائی پروین مہاجنی نے گولی ماری، موت کے گھاٹ اتار دیا. موت و زندگی کی کشمکش میں رہے. انگلینڈ سے، لندن سے، امریکہ سے ڈاکٹر بلائے گئے، لیکن اس اوپر والے کی لیلا ہی کچھ اور ہے، اس کی مرضی کچھ اور ہے، اس کی اچھا ہی کچھ اور ہے. انگلینڈ اور لندن کے ڈاکٹر بلائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جیوت نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے اذا جاء اجلها وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے تم صدقہ کر لو، خیرات کر لو، دان دے لو، غریبوں کو بانٹ دو، غریبوں میں لٹا دو. اس وقت کے آنے سے پہلے کہیں یہ نہ کہنے لگو جب موت کا فرشتہ، جب موت کا دیوتوت تمہارے حلق پہ سوار ہو جائے اور اس وقت کہنے لگو آئے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکال کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. 1 کروڑ کا بھی لالچ دو گے تو وہ تمہارے لالچ میں آنے والا نہیں ہے. اس وقت تمہیں موت آئے گی. موت کے آنے سے پہلے تم نیک کام کر لو، موت کے آنے سے پہلے تم دان و خیرات کر لو، اس لیے کہ اب 1 منٹ کا بھی موقع تمہیں نہیں دیا جائے گا، 1 سیکنڈ کا بھی سمے تمہیں نہیں دیا جائے گا. جب موت کا وقت آ گیا، جو لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر میں، جو مقدور ہے وہ مل کر رہے گی، اسی وقت تمہیں موت آئے گی. چلے گئے، نہیں کوئی بچا پایا. اور آج ساری دنیا کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ آتنکوادی ہے، دنیا کا بڑا خون خوار ہے، لیکن آج امریکہ جیسا دشمن اس کے وجود کو تو چھوڑو، اس کے پرچھائی تک کو تلاش نہ کر پایا. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ جس کو بچانا چاہے ساری کائنات پیچھے لگ جائے، لیکن جب تک لکھا نہیں ہے کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اور جب کسی کو اٹھانا چاہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر آ جائیں، لیکن پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ اوپر والے کی اچھا اور مرضی کو وہی سمجھتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. یوگ کیا کہا؟ یشتیو یو پنما، اس سے مانگو جو دینے والا، نستشما دے وشوری رشا، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو نہ پکارو جو نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ ہانی پہنچا سکتا ہے، نہ لابھدائک ہے، نہ ہانیکارک ہے. اگر تم ایشور کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے، ظالموں میں تمہاری گنتی ہوگی. سوچو، یہاں ہمارے ہندو بھائیوں نے ہر کو شنکر بنایا، یا ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ہر اونچی بالشت، ایک اونچی بالشت قبر کو کہیں ڈنڈا بابا، کہیں لوٹا بابا، کہیں سوٹا بابا، کہیں مٹکا بابا، کہیں جنگلی بابا، کہیں پتنگ بابا، کچھ نہ کچھ بنا ڈالا بیچاروں نے. ہم چھوٹے باپ کے بیٹے تو نہیں، ان کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے تو ہم 34 کروڑ اپنے بابا مانیں گے. ہائے ہائے یہ کہنے لگے کہ سنکٹ موچن ہو تمہاری مصیبتوں کو دور کرو، تو یہ بھی کہنے لگے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کی. میرے بھائیوں کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا وہ معاملہ، کہاں چلی گئی وحدانیت، کہاں چلی گئی. اس واقعے کو اٹھاؤ، اس واقعے کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت گر گڑا رہی ہے، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ مجھ سے مل جائے. اللہ کے نبی کہتے تیرے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، چل چل، تیرے شوہر نے تجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، تو نہیں مل سکتی ہے. وہ عورت مایوس ہے، نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے راستہ نکالو. نبی نے ہاتھ پکڑا، اس کو گھر سے نکالا. ضد کیوں کر رہی ہے؟ میں اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا، میں نہیں بدل سکتا، تو حرام ہو چکی ہے. وہ عورت دروازے سے باہر نکلی، نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. چیخ کر کہتی ہے آئے محمد تیرا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ کا گھر تو کھلا ہے، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے، ایشور کا گھر تو کھلا ہے، ایشور کا دروازہ تو کھلا ہے. اسی نے پیدا کیا، وہی میرے لیے راستہ بھی نکالے گا. محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ بند ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، مسجد میں گھستی ہے، وضو بناتی ہے،
2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, फिर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाती है, अल्लाह मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे शौहर ने मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई लेकिन तेरी चौखट तो खुली है, तेरा आस्ताना तो खुला है, तेरा दर तो खुला है। अल्लाह मैं इस मस्जिद से उस वक्त तक न जाऊंगी जब तक कि तू मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता न निकाले। ऊपर से आवाज आती है, जिब्राइल ऐ परशुराम क्या देख रहे हो? वो मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद हो गई, अगर मेरी चौखट से उसको नहीं मिलेगी तो फिर कौन सी चौखट पे वो जाएगी? जाओ और उसके लिए मसला बदल दो। फौरन जिब्राइल अमीन कुरान की पंक्तियां लेकर आते हैं, अब समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की तौबा कबूल कर ली, उस औरत की दुआ भी सुन ली, उसके शौहर के दरमियान रास्ता निकाल दिया, उसको बुलाओ और उसको ये कानून बता दो और उस कानून पर वो अमल कर ले और अपने पति के साथ रहना शुरू कर दे। किसको पुकारा? किसकी चौखट पे गई? किसको पुकारा? किसकी चौखट पे गई? अरे उसने तो साफ कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। इंसान वहां नाउम्मीद नहीं होता है, ऊपर वाले से नाउम्मीद नहीं होता है। यही तो कहा गया है, यचित्तियो यो बिम्मिम्मा, उससे मांगो जो देता है, नस्तज़माते बिशोरी रिशा, उसके अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी झोली को भर सके। एक नंबर हिंदू धर्म का ताल्लुक कितना गहरा है आप देख रहे हैं। ओम, कभी देखी ओम की शक्ल है? इस तरीके से लिखा होता ना, अगर आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दें इस तरीके से, तो हर अरबी ना से पूछो कि वो अरबी में अल्लाह है या नहीं। ओम ये है इस तरीके से, और अरबी सीधे तरफ से लिखी जाती है, हिंदी उल्टे तरफ से लिखी जाती है। आप इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, बस ये ओम है, इसको ये कर दीजिए, अरबी का अल्लाह है। ये हाथ है ना, ये अलिफ है, देखिए आप, ये अलिफ है, ये लाम है, ये लाम है, ये उसके ऊपर का अलिफ है और ये हे है। अगर आप इस पर इंक रोशनाई लगाएं, इंक लगाएं और दीवार पे आप छाप दें तो आप पढ़ेंगे अरबी में अल्लाह। त्रिशूल, जो हिंदू धर्म का त्रिशूल है, उसमें जो एक लाइन डंडी होती है और ऊपर तशदीद सी होती है, अगर लकड़ी को, उस डंडे को हटाकर राइट साइड में रख दें तो वो अरबी का अल्लाह है। बहुत गहरा ताल्लुक है। महामद जन्मम भवती इलायास पदे, मोहम्मद जन्म लेंगे इलास पद के अंदर। इलायास पद, या जायदे गिर गया, इलास पद सा जायदे गिर गया। इला मानी अल्लाह, पद मानी जगह, इला मानी अल्लाह, पद मानी मकाम। कहते हैं आपका पद क्या है, आपका मकाम क्या है? पद मानी जगह, यानी मकाम में इलाह। मोहम्मद जन्म लेंगे मकाम में इलाह के अंदर, यानी खाने काबा के तरफ, यानी मक्के के अंदर। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितनी भारी तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म स्थान भी इस मंतर के अंदर बता दिया गया है। फिर कहा गया मोहम्मद जन्मम भवती नाभि कमलम, मोहम्मद विश्व के नाभि कमल में जन्म लेंगे। नाभि कमल, नाभि कमल, कमल, कमल का फूल देखा ना, कमल का फूल, और कमल के फूल का नाभि क्या होती है? इसको नाभ बोलते हैं। नाभ जो होती है ना, ये पूरे शरीर के बीच में होती है ना, ये नाभ, इसको बोलते हैं नाभि, संस्कृत में नाभि बोलते हैं, चूंकि ये पूरे शरीर के बीच में होती है। ऐसी नाभि कमल, कमल के फूल के डंठल को नाभि कमल कहते हैं। जिस तरीके से पूरे शरीर के बीच में नाभि है, ऐसे ही पूरे दुनिया के विश्व के बीच में मोहम्मद का जन्म होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाभि कमल, पूरे दुनिया के विश्व, पूरे विश्व के बीच में। जाओ ज्योग्राफिया वालों से, भूगोल वालों से पूछो कि पूरी दुनिया का, विश्व का बीच क्या है, मिडिल ऑफ अर्थ क्या है। ये हमारा नहीं, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो कंट्री है वो अमेरिका है, और अमेरिका ने रिसर्च करके पेश कर दिया कि पूरी दुनिया का बीच मक्का है। हमने नहीं कहा, ज्योग्राफिया कह रही है, भूगोल कह रही है, और अमेरिका की तहकीक है पूरी दुनिया का बीच मक्का है, और मोहम्मद नाभि कमल यानी मक्के के अंदर जन्म लेंगे। दूसरी हैसियत से देखो, तथस्तु शंभल गिरा में सोत सुआ जीव जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। मोहम्मद के जन्म लेने से पहले वहां पाप ताप का गढ़ होगा, पापिता विभजिज्जता, पाप ताप का गढ़ होगा। मोहम्मद जन्म लेंगे तो मंगलाचार, नेकियों के काम शुरू हो जाएंगे। किस जगह? तथास्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम के अंदर जन्म लेंगे। हमारे हिंदू भाई ये शंभल ढूंढ रहे हैं जो मुरादाबाद के पास है, जहां मुलायम सिंह चुनाव लड़ते हैं। ये संभल है, शंभल नहीं है।
یہ संभल है, शंभल, शम का अर्थ होता है संस्कृत में शांत करना, वर्ब है, वर्ब, और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है, शंभल एडजेक्टिव सिफत, शांत, और गिराम मानी गांव, शंभल गिराम शांति वाला गांव। शंभल गिराम का अर्थ क्या हुआ? शांति वाला। आप भी लिखते हैं कि फला को लेटर मिले, गिराम फला, आप लिखते हैं गिराम मानी गांव, गिराम मानी शहर, और शंभल मानी शांत, तो शांति वाला गांव। शांति वाला गांव कुरान ने किसको कहा? देखिए, शंभल गिराम कुरान किसको बता रहा है? वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलद मानी गांव, अल बलद मानी शहर, और अल अमीन उसी की सिफत एडजेक्टिव है, यानी अमन वाला, शांति वाला शहर। कसम है मुझे तीन की, जैतून की, तूर की, सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है शंभल गिराम की, इस मक्का की कसम खाई अल्लाह ने। अल बलद मानी शहर, गिराम मानी गांव, शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, अमीन मानी अमन वाला, अल बलद शहर, अल अमीन शांति वाला। शंभल गिराम का तर्जुमा क्या हुआ? अल बलदिल अमीन। सिर्फ डिफरेंस है भाषा का, बस और कुछ नहीं है। यहाँ संस्कृत है और यहाँ अरबी है, बस और कुछ है ही नहीं। तसव्वुर करते जाइए आप और देखते जाइए, आपको बहुत सी गिरहें खुलती चली जाएंगी, बहुत सी गिरहें। अगर हमारे, सच कहता हूं, हमारे प्रवीण तोगड़िया जी और हमारे अशोक सिंगल जी अगर कुरान को वैसे ही पढ़ने लगे जैसे इन्होंने रामायण और गीता पढ़ी, तो उनको मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज बोलने की, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कि धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ते हैं, धर्म हमेशा जोड़ते हैं। हमने हिंदू धर्म को इस्लाम से जुड़ा है और ये पेश किया है कि हमारा धर्म ही सनातन धर्म है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप इस्लाम का माना नहीं समझते हैं तो हम आपको समझाने के लिए कह सकते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। इससे ज्यादा सिविल लॉ और कॉमन लॉ कौन मानेगा? हम अपने धर्म का नाम सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हैं। अगर दोस्ती का हाथ आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो जरा इस्लाम कह के देखो, आप ताज्जुब करेंगे। हम जो नमाज पढ़ते हैं ये शब्द भी अरबी का शब्द नहीं है, ये शब्द भी संस्कृत का शब्द है। आपको बहुत बारीकी के साथ मैं बता रहा हूं, शायद हमारे उलमा भी इस शब्द के बारे में समझते हो कि फारसी का शब्द है। मैं बता दूं कि नमाज का शब्द भी संस्कृत का शब्द है। हम और आप किसी को देखते कहते नमस्ते या नमस्कार, नम के माना होते हैं सर झुकाना, ओम नमः शिवाय, शिवाजी मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको नम करता हूं। नम के माना झुकाना, सर को झुकाना, और अर्ज के माना नारद विशाल शब्द सागर में लिखा है ईश्वर नम प्लस अज, जब नम को अज से मिलाया तो हुआ नमाज, यानी अल्लाह के सामने सर को झुकाना, अल्लाह के सामने हमने अपने माथे को टेका, इसीलिए हमारे इस इबादत का नाम पड़ गया नमाज, यानी हम अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाते हैं। हमने तो अल्लाह की इबादत को संस्कृत का शब्द दे दिया नमाज। शब्द आपकी किताब का, आपकी ग्रामर का, आपका शब्द संस्कृत का शब्द हमने ले लिया है। आपको अपनी भाषा से ही प्रेम नहीं होगा, जरा पूजा को नमाज कह के देखो, जबकि शब्द आप ही का है, लेकिन नहीं कहोगे इसलिए कि मुसलमानों ने ले लिया है। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको एतराज होगा। हालांकि हमने नमाज का शब्द लिया है, ये संस्कृत से लिया है, लेकिन आप अपनी भाषा से जब मोहब्बत नहीं कर सकते तो हमसे मोहब्बत करने का क्यों? मेरे भाइयों आओ करीब, आप देखते जाइए और फिर देखिए कि किस तरीके से इस्लाम, हिंदू धर्म इस्लाम की तारीफ कर रहा है। हिंदू धर्म इस्लाम, नवीतम च गौरम अर्श में भूदद्महे, ये मंत्र इतना प्यारा है। मंत्र के बारे में पहले मैं बता दूं कि ये मंत्र मिलेगा कहां। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 1, जरा गौर से सुन लीजिएगा ये मंत्र। इदम जनाओ बशरुत नराशन से तजविष्यते षष्टिर सहस्त्र नवीतम चकौरम अरुष्मेजुदमहे। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 2 भी जोड़ लीजिए। ओश्रायस्य परवाहिरो वधूमंतो द्युदशा। मंत्र नंबर 3 भी जोड़ लीजिए। एषा एमामहे शतन्निष्ठान दशस्वरजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्रादशौ नामा। ये 3 मंत्र पहले आप नोट कर लें और उसके बाद में जरा इसका मीनिंग और इसका तर्जुमा देख लें। ईदम अय लोगों, ईदम अथर्ववेद में 20वें कांड के 127वें सूक्त का ये पहला मंत्र है। ईदम, हाय जना जनता, हाय लोगो, हाय जनता, हाय पब्लिक,
नीचे सुनो, उपमानी नीचे, क्या करें, उप प्रधानमंत्री, उपमानी नीचे, श्रुत मानी कान, कान के नीचे सुनो, यानी गौर से सुनो, आदर से सुनो, अच्छी तरह सुनो। इदम जना, आए लोगों अच्छी तरह सुनो, एक एक शब्द का अर्थ बतला रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इदम, इदम, आए, जना, जनता, उप नीचे, श्रुत कानों के नीचे, आए लोगों कानों के नीचे सुनो, यानी अच्छी तरह सुनो। नराशंस मोहम्मद, मैंने बताया नर मानी आदमी और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की जाए। इस तशविशियत, इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा होगी, इस तशविशियत पूरे विश्व में उनके बराबर किसी का नाम ही नहीं लिया जाएगा। नराशंस इस तशविशियत, मोहम्मद जन्म लेंगे और उनसे ज्यादा किसी का नाम विश्व में नहीं लिया जाएगा। नराशंस का तर्जमा या मीनिंग, मोहम्मद इंसान नहीं थे, हमारी तरह नहीं थे, अरे वो हमारी ही तरह थे। तुम ये मत कहो हमारी ही तरह थे, हाँ दर्जे में मकाम ऊंचा था, श्रेष्ठ थे, अफजल थे, बड़े थे, लेकिन इंसानियत में पुरुष होने में बराबर थे। हमारे दो हाथ थे, उनके भी दो हाथ थे, हमारे दो पैर थे, उनके भी दो पैर थे, हमारी नाक थी, उनकी भी नाक थी, हमारी नाक में दो सुराख हैं, उनकी नाक में भी दो सुराख, हमारी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, हमारे कान हैं, उनके भी दो कान थे, और हमें पेशाब पायखाने की जरूरत पड़ती है तो उनको भी पड़ती थी। हमारे बीवी बच्चे होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी बीवी बच्चे थे। हाँ, इंसान होने में कोई फर्क नहीं था, फर्क इतना था कि अल्लाह ने उनको अपना रसूल, अपना कासिद, अपना मैसेंजर परशुराम के जरिए अपनी खबरें भेजता था, लेकिन हमारे पास परशुराम नहीं आते हैं। बस इतना फर्क है कि अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा, दूसरा मकाम किसी का मकाम और दर्जा श्रेष्ठ अगर कोई हो सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बस। लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं था, खाते थे, चलते थे, दौड़ते थे, बीवी की जरूरत थी, पेशाब पायखाना वो करते थे, हाँ ये सब जरूरतें थी, और इसके बावजूद कहो कि नहीं साहब कोई इंसान नहीं थे, तो क्या थे? तुम्हारे यहाँ तो नबी की पूछ नहीं लगाई गई है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम्हारे यहाँ तो मुंह नहीं फुलाया गया है, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि हमारी तरह नहीं थे? हमारी तरह नहीं थे तो कैसे थे? अगर नूर से पैदा है और अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया था, तो मुझे बताओ फरिश्तों को भी तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। फरिश्ते तो पायखाना नहीं करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया या नहीं किया? फरिश्ते तो पेशाब नहीं करते, लेकिन रसूल ने किया या नहीं किया? फरिश्तों की तो बीवियां नहीं होती, बताओ अल्लाह के रसूल की बीवियां थी या नहीं? फरिश्तों के तो बच्चे नहीं होते, अल्लाह के रसूल के बच्चे थे या नहीं? इसका मतलब फरिश्तों को स्टैंडर्ड नूर से पैदा किया और हमारे नबी को घटिया नूर से पैदा किया। क्यों तुम ऐसी तौहीद करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्यों नहीं? आप इंसान थे, और इंसान होना ही जहन भी स्वीकार करता, कबूल करता है। अगर फरिश्ते थे तो रात भर जाग लेना कोई बड़ा नहीं था, इसलिए कि फरिश्ते तो रात में जाग ही लेते हैं और फरिश्ते इबादत कर ही लेते हैं। फिर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह रात भर जगते रहे और इबादत करते रहे तो कौन सा कमाल है? ये तो फरिश्ते रोजाना ड्यूटी निभा रहे हैं, अगर उन्होंने कर लिया तो कौन सा कमाल? इंसान बन गया। हाँ, अमेरिका आज तक वो रॉकेट नहीं बना सका जो 15,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चले, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान थे, इसीलिए आप अल्लाह की कुदरत थी कि वो ले गए, अल्लाह ताला ले गया और रात ही रात में जन्नत और जहन्नम दिखाकर वापस भी ले आया, यानी फरिश्तों ने दिखा भी दी वापस। और इसका जिक्र आया है हमारे भागवत पुराण में, अश्वमा शुरमा रूहा देवदत्त जगतपति आसीना साधु मनम षडेश्वर या गुणविता। अश्व घोड़ा मिलेगा, शुभ मारुआ बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त कोई इंसान नहीं बल्कि देवदूत देगा, परशुराम देंगे, जिब्राइल देंगे। जगतपति किसको देंगे? जो पूरी दुनिया का पति, पूरी दुनिया का रक्षक होगा। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षक। मोहम्मद सबके लिए आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षा करने वाला। पति मानी दूल्हा नहीं होता, ये जहन से निकाल लीजिए। पति के माना दूल्हा नहीं होता, पति के माना होते रक्षा करने वाला। अगर पति के माना दूल्हा है तो राष्ट्रपति का जरा तर्जमा करो तो क्या करोगे? सेनापति का जरा मीनिंग करो तो क्या करोगे? पति के माना नहीं होते हैं दूल्हा, राष्ट्रपति, राष्ट्र मानी देशपति मानी दूल्हा, देश का दूल्हा, सब औरतों को दूल्हा ही हो गया वो। क्या तर्जुमा करोगे? सेनापति, सेना मानी फौजपति मानी दूल्हा, पूरी सेना का दूल्हा है वो। सेना मानी फौज, पति मानी रक्षा करने वाला, यानी पूरी फौज की रक्षा करने वाला। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षा, देश की रक्षा करने वाला। हाँ, पत्नी के दूल्हा को, शौहर को भी पति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने तमाम भेड़ियों से और परिंदों की नजरों से अपनी वाइफ की रक्षा कर ली है अपना बनाकर, उसकी इज्जत और आबरू की रक्षा कर ली है उसने अपना बनाकर, इसलिए उसको भी पति कहा जाता है। पत्नी की इज्जत और आबरू की रक्षा करने वाला वो आदमी जो दर दर मुंह
مارتا. اگر اس کی بیوی نہیں ہوتی تو بیوی نے بھی اس کی عزت و آبرو کی رکشا کر لی, اس لیے اس کو بھی کہا جاتا پتنی یعنی رکشا کرنے والی. جگت مانی دنیا پتی مانی رکشا کرنے والا وہ محمد انتم رشی, پوری دنیا کا رکشا کرنے والا, پوری دنیا پر رحمت کرنے والا, کرپالو دیاوان بن کر آئیں گے. محمد رسول اللہ سے پڑھ کر کوئی کرپالو نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ محمد رسول اللہ کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہنے پہ لگا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جہاد کی پریبھاشا کو آج غلط طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے کی ناپاک کوشش. لیکن جارج ڈبلیو بش کی ابھی حالیہ چناؤ میں اور الیکشن میں جو کراری ہار ہوئی ہے, اس سے پتا چلا کہ امریکہ جو آتنکواد مسلمانوں کو بتلا رہا ہے اور جو آتنکواد کا ٹائٹل لگا رہا ہے, آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور آتنکواد کی وہ تعریف امریکہ کے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جارج ڈبلیو بش نے جو یہ ہنگامہ کھڑا کیا, ٹیررسٹ اور ٹیررزم جو جوڑا ہے, اور اس کو کہہ کر اس نے عراق پر حملہ کیا, افغانستان پر حملہ کیا, اور اس کے بعد میں اب اس کی نظر ایران پر اور سیریا پر ہے, اور ایک دن آئے گا کہ اس کی نظر پاکستان پر بھی پڑے گی. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے گا کہ جو آتنکواد کا لیبل لے کر اٹھا تھا وہ آج ہونے والے اس چناؤ میں وہ کتنی کراری شکست کھایا ہے, سینٹ کے اندر ہارا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی عوام اس کو آتنکواد ماننے کے لیے تیار نہیں جو امریکہ کہہ رہا ہے. اگر امریکہ کا وہ دو قول اور دعویٰ سچا ہوتا تو آج جارج ڈبلیو بش کی جیت ہوتی, لیکن جس کو وہ آتنکواد کہہ رہا ہے وہ آتنکواد امریکہ کی عوام بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام آتنکواد سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. سن لیجئے, جو لوگ اپنے سینوں پر بم باندھ کر اور اپنے چھاتیوں پر بم باندھ کر ٹرینوں میں کود رہے ہیں, اللہ کی قسم اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نوٹ کر لو میری بات کو, اور میڈیا والے ہو تو لکھو, اسلام کے اندر آتم ہتیا کر لینے والے کی جنازے کی نماز تک پڑھنا جائز نہیں ہے, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو اپنے سینے پر بم باندھے اور معصوم اور بے گناہوں کو مارنے کے لیے چلا جائے اور ان میں کود جائے, ایسے انسان کی نہ تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام کے نام پر کلنک ہیں, یہ اسلام کے نام پر داغ ہے. لیکن ہم یہی چیز تو ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اسلام سے مت جوڑو. اگر گجرات کے اندر چند لوگوں نے مسلمانوں کی عورتوں کا مرڈر کیا, ان کے بچے گرائے اور حمل گرائے, تو اس کی وجہ سے سارا ہندو دھرم غلط نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر چند مسلمان اگر ایسا کر لیں تو اس سے پورا اسلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور پورے اسلام پر آپ الزام نہ لگائیے کہ اسلام ٹیررسٹ اور آتنکواد کی دعوت دیتا ہے اور شکشا دیتا ہے. یہ غلط ہے. چاہے وہ کشمیر کی اسمبلی پر حملہ کرنے والے داڑھی رکھنے والے مسلمان ہوں, اور چاہے وہ اڑیسہ کی اسمبلی پر حملہ کرنے والے ٹیکا رکھ کر اور رابطہ بننے والے ہو, کوئی بھی ہو, دونوں کو ایک ہی سرنی میں رکھا جائے گا. دونوں ہی آتنکوادی ہوں گے اور دونوں ہی دہشت گرد ہوں گے. میرے بھائی, چاہے ان کا تعلق کسی دھرم سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی کو بچانے کی آپ کوشش مت کریں. اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے. جب کافروں نے مجبور کر دیا, مکے میں اسلام کی دعوت نہیں دینے دی, یہ لوگ حبشہ چلے گئے. حبشہ میں بھی وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ ان کو واپس کرو, اور ادھر بھی چین نہیں لینے دیا, تو یہ لوگ مدینہ چلے گئے. اور مدینہ, دشمن کو چین مل جاتا ہے, چلو میرے دشمن نے کم سے کم میرا شہر چھوڑ دیا, لیکن جب مدینہ میں بھی محمد اور محمد کے ساتھیوں کو نہیں رہنے دیا, تو اب ان لوگوں نے کہا کہ اب لڑنے اور مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اٹھاؤ تلوار, کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک جاؤ گے. تب تلوار اٹھائی, اور 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر اور ناستک تھے. لیکن یہاں تیر تھی تو تلوار نہیں, تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو گھوڑا نہیں. آپ تصور کریں گے 313 مسلمان اور صرف 2 گھوڑے, 313 مسلمان اور صرف 2 گھوڑے, اور 2 گھوڑوں پر 313 مسلمان. میرے بھائیوں بیٹھنے کے لائق نہیں تھے, لیکن کچھ اونٹ تھے, کچھ گھوڑے تھے, اور اس طریقے سے جنگ. اور اس پہ بھی محمد رسول اللہ کا یہ فرمان کہ اے لوگوں, ہم نے مجبوری میں تمہیں تلوار اٹھانے کی شکشا دی اور تعلیم دی ہے. خبردار, اس معاملے میں بھی تمہاری تلوار سے کسی بوڑھے کی گردن نہ کٹ جائے, تمہارے ہاتھ سے کسی معصوم بچے کی گردن پہ تلوار نہ چلے. خبردار, تمہاری تلوار سے کسی عورت کی گردن نہ کاٹی جائے. تم انہیں کو نشانہ بنانا جو تمہارے راستے میں دراڑ اٹھائیں, جو تمہارے سامنے آ جائیں, جو تمہارے راستے میں آ جائیں, کیونکہ انہوں نے مجبور کر دیا مجھے لڑنے کے لیے. اور آپ تصور کیجئے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور پوری کمان اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آ گئی, 10,000 کا لشکر مکے پر حکومت محمد رسول اللہ کی آ گئی, تو اس میں وہ لوگ بھی تھے جس نے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب کو قتل کیا تھا. محمد رسول اللہ کی بیٹی زینب کو پیٹ میں تیر مارا تھا. اس وقت وہ گربھ سے تھی, حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, وہ پیٹ پھٹ گیا, بچہ زمین پہ گر گیا. 10 سال کے بعد
جب اس حمار کا چہرہ محمد رسول اللہ کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، کہتا محمد مجھے معاف کر دو، محمد مجھے معاف کر دو۔ بیٹی کی محبت آپ کے دل میں آئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ تو نے اس چوکھٹ پہ معافی مانگی ہے کہ اس چوکھٹ سے کوئی آدمی نراش نہیں گیا ہے۔ او میری بیٹی کے قاتل، اگر آج میں تجھے قتل کرتا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ طاقت تھی اس لیے قتل کر دیا، جب کمزور تھے تو قتل نہیں کیا، مکہ اور سے مدینہ بھاگتے تھے، آج طاقت تھی اس لیے جا۔ او میری بیٹی کے قاتل، میں نے تجھے بھی چھما کر دیا اور معاف کر دیا۔ کون کہے گا کہ اس کو دہشت گرد اور آتنکوادی؟ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی نہ کی ہو، جنہوں نے اسلام کا ادھین نہ کیا ہو، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ اپنی بیٹی کا قاتل اور سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے۔ ابو سفیان جس کی بیوی ہندا نے نبی کے چچا حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور شقاوت قلبی کی وجہ سے اتنی گر چکی تھی کہ اس نے کلیجہ کاٹ کے کچا چبایا تھا، کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، تھوک دیا۔ ناک کاٹی تھی چچا کی، کان کاٹا تھا محمد کے چچا کا اور اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا۔ وہ ہندا سامنے کھڑی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا لیکن تو میرے سامنے مت آیا کر، جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی طرف کی لاش یاد آ جاتی ہے، کم سے کم اتنا احسان کر میرے اوپر کہ تو میرے سامنے مت آیا کر، جا میں تجھے معاف کر دیا۔ تصور کیجئے ایسا کون کر سکتا ہے؟ جبکہ حکومت اپنے ہاتھ میں آ گئی، چاہتے تو ایک ایک کا قتل کراتے اور چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لیتے۔ اسلام سلامتی والا دھرم ہے اور یہ دعوت نہیں دیتا کہ کسی کو قتل کیا جائے، ناجائز بھی کسی کو مارا جائے، نہیں۔ اگر آج ایسا ہوتا تو ہندوستان کے صرف 3 لاکھ آدمی آج سعودی عرب کے اندر نوکری نہیں کرتے، مسلمان چھوڑیے، 3 لاکھ غیر مسلم ہندو آج سعودی عرب کے چپے چپے پر نوکری کر رہے ہیں اور آج سروس کر رہے ہیں اور ان کو ہندوستان سے ڈبل ٹربل تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ان کو تنخواہ نہیں ملتی، آج ان کو جگہ نہیں ملتی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ہاں، اسلام نے عورت پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ مت سمجھو کہ پردہ یہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آپ نے ہندو دھرم کی اسٹڈی نہیں کی ہے۔ منو اسمرتی کا 14واں ادھیائے کہتا ہے، منو جی اپدیش دیتے ہیں کہ کوئی سگا بھائی اپنی سگی بہن سے اکیلے میں بات نہ کرے۔ میں حوالے کا پروف کا ذمہ دار ہوں، سگا بھائی اکیلے میں سگی بہن سے ملاقات نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان، حالانکہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا پوتر ہوتا ہے، لیکن منو جی ادھر بھی اکیلے میں جانے سے منع کر رہے ہیں کہ اکیلی بہن ہو تو سگا بھائی نہ جائے۔ کیوں؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ ہاں، یہ برا ہو پشچمی سبھیتا کا، تہذیب کا۔ ایک آدمی مجھ سے کہتا مولوی صاحب مرد اور عورت دونوں کو برابری کا درجہ ملنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے بات تو بڑی اچھی کہی ہے لیکن کیا چاہتے ہو، برابری کس انداز کی ہو؟ کہنے لگا عورت کو بھی مرد کے برابر نوکریوں میں حصہ ملنا چاہیے۔ میں نے کہا دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کا اسلام روکتا ہے، عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کرتا ہے۔ میں نے کہا تو اس سے آپ کے اوپر فرق کیا پڑ رہا ہے؟ بولا یہ عورت کی راہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے کہا کون سی ترقی چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ ترقی چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دکھائی دیں۔ میں نے کہا پھر گورنمنٹ سے کہو کہ بسوں کا ڈرائیور بھی عورت کو بنایا کرے۔ روڈ ویز بسوں کے ڈرائیور عورت کیوں نہیں بنتی ہے؟ ٹرینوں کی ڈرائیور ہمیں عورت کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ ہوائی جہاز کی پائلٹ ہمیں عورت نہیں دکھائی دیتی ہے۔ عورت صرف اسکرٹ اور بلاؤز پہن کر صرف ٹرافی کھلائے گی جہازوں میں، وہ صرف اس لیے ہے کہ مسافرین کے سامنے، ٹریولز کے سامنے، سفر کرنے والوں کے سامنے اپنے ننگے جسم کو دکھائے تاکہ لوگ اسی میں منہمک رہیں اور اتنی اونچی اڑان ہو رہے تاکہ ان کو خوف نہ ہو۔ لیکن پائلٹ گورنمنٹ نہیں بناتی ہے، بسوں کا ڈرائیور نہیں بناتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہادری کا کام ہے۔ عورت ہر میدان میں مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، آپ یقین مانیے نہیں کر سکتی ہے۔ بینک میں ہماری بہن مان لو سپوز نوکری کر رہی ہے، ابھی عمر 20 سال کی ہے، نوکری کر رہی ہے، 1 سال تک گئی، اچانک اچھا رشتہ آ گیا، اس کی شادی کر دی، شادی کی چھٹی لینا پڑے گی، پھر اچانک شادی کے بعد سروس کرنے لگی، پھر کچھ دنوں کے بعد حمل ٹھہر گیا، گربھ ہو گیا، اب دھیرے دھیرے پیٹ بڑھنے لگا ہے۔ اب بتائیے 3 مہینے جا سکتی، 4 مہینے جا سکتی، اور جیسے جیسے اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کو نوکری کرنے کے لیے بینک میں شرم بھی آتی جا رہی ہے کیونکہ وہاں دوسری نظروں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ حمل
باہر بھی آتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 20-25 دن وہ نہیں جا سکتی ہے. عورت کمزور مزاج کی پیدا ہوئی ہے, عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شکشا کے لیے پیدا ہوئی ہے. عورت پراکرتک نیم اور اصول کے مطابق نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی بات الگ ہے, میری بات الگ ہے, مرد عورت دونوں کو برابری کا درجہ دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بولا 4. میں نے کہا 2 آپ نے پیدا کیے ہوں گے, 2 آپ کی بیوی نے. وہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں, برابری کا درجہ ملنا چاہیے نا, برابری کہہ رہے ہو. صرف عورت پیدائش کے لیے صرف عورت ہی تکلیف اٹھائے گی, بچے پیدا صرف عورت ہی کرے گی, یہ تکلیف میں تم عورت کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتے ہو. 2 بچے آپ نے تو پیدا کر کے دکھاؤ. کہنے لگا عجیب خیال کا مولوی ہے یار, کیسا مولوی ہے, بڑا عجیب قسم کی بتی گالی دینے لگا. میں نے کہا عورت کا میدان الگ ہے, ہمارا میدان الگ ہے, مرد کا میدان الگ ہے اور عورت کا میدان الگ ہے. میرے بھائی تصور کیجیے, ادم جنا ایک ایک جملے پر غور کریے. محمد آئیں گے, اتنی تعریف کی جائے گی کہ ان سے زیادہ کسی کی تعریف ہوگی ہی نہیں. نظر ڈال کے دیکھ لو, رام چندر جی کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, ہنومان جی کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, میں لکشمن کی دل سے قدر کرتا ہوں, میں عیسیٰ مسیح کی دل سے قدر کرتا ہوں. لیکن جتنا نام محمد الرسول اللہ کا لیا جا رہا ہے, کائنات کے پردے پر نظر ڈال کے دیکھو, اس سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسائی کو ہمارے عیسائی بھائی گاڈ کہتے ہیں, تو یہ گاڈ اگر عیسیٰ کے لیے ہے تو سن لو, یہ صرف مصیبت میں یاد آ گیا, بس تھوڑی سی چوٹ لگی, او مائی گاڈ, کبھی دیکھا تو چوٹ لگی, او مائی گاڈ, بس چوٹ میں کوئی حادثہ ہوا, او مائی گاڈ. یہی ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی حال ہے, کہیں کوئی حادثہ ہوا, ہائے رام, بس رام چندر جی کا نام صرف مصیبت میں یا پریشانی میں لیا جا رہا ہے. تصور کے تخیل پہ ذرا سوار ہو کر سوچیے. یہ رات کے اس وقت میری گھڑی میں 11:15 بج رہے ہیں, اس وقت بھی کہیں نہ کہیں نام لیا جا رہا ہوگا محمد رسول اللہ, کہیں نہ کہیں عشاء کی نماز کا وقت ہوگا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کہیں عشاء کا وقت ہو رہا ہوگا تو کہیں فجر کی نماز کا وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ہو رہا ہوگا. کہیں 1 منٹ کے بعد عشاء کا وقت ہوگا تو کہیں 5 منٹ کے بعد وقت ہوگا. یہاں نماز پڑھی ہم نے, اللہ اکبر, ابھی نماز ہماری مکمل نہ ہوئی, ہم نے اسی نماز میں یہ کلمہ بھی پڑھا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی کے بعد ابھی سلام پھیرنے سے پہلے ہم نے پھر پڑھنا شروع کر دیا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کتنا نام لیا جا رہا ہے نبی کا, اور کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہوگی, نبی کا نام لیا جا رہا ہوگا. تھوڑا سا گرم پانی, اتنا مت لائیے گا زبان جل جائے, ایک بار ہو چکا ہے سر. اتنا نام نبی کا لیا جا رہا ہے. مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی کا نام نہ لے لے. اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ کے ساتھ نبی کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اذان شروع ہوئی تو اللہ اکبر, اور نماز اذان ختم ہوئی تو ساری دنیا کا مسلمان دعا پڑھنا, اس میں نبی کا تذکرہ, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ, آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا والدرجۃ الرفیعہ. کا غلط ہے, وہ ضعیف حدیث ہے, وہ موضوع ہے. والدرجۃ الرفیعہ کا ثبوت صحیح حدیثوں میں نہیں ہے. آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی دعا ہے. اور جو لوگ پڑھتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, وہ ان کے گھر کی ایجاد ہے. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا, یہ ان کے گھر کی ایجاد ہے. قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ دعا. قرآن و حدیث سے جتنی دعا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو. آپ
آتی محمد الوسیلہ، یہ محمد رسول اللہ کا نام آ رہا ہے. کتنا نام لیا جا رہا ہے ذرا دیکھ رہے ہیں آپ. وضو بنایا، کیا پڑھا؟ بسم اللہ. اور وضو کے بعد کی دعا کیا پڑھی آپ نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کا نام کتنا لیا جا رہا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کا، محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اور وید کا وہ منتر بالکل ٹھیک ہے. کیا کہا گیا؟ ادم اے جنا جنتا، اے لوگوں ابشر، غور سے سنو. اور غور سے کوئی بات جب سنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے. ابشر، غور سے سنو، یعنی بڑی خاص بات ہے. نراشنس یعنی محمد آئیں گے. اس تشویشیت اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا لیا ہی نہیں جائے گا. اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ ان کے 60,090 دشمن ہوں گے. ششٹم سہسترا نبیتم چکورم اروشمے دودتم. نبیتم 90، ششٹم 60، ششٹم 60، سہستر ہزار، نبیتم 90. ہم اس کو یعنی محمد کو 60,090 دشمنوں سے بچائیں گے. ہم اس کو 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. پوچھو ان علماء سے عرب کے اندر کتنے دشمن تھے اللہ کے رسول کے؟ 60,090 چوکس من ون سیم ٹو سیم. 60,090 پوری کی پوری گنتی اگر کسی کی تھی دشمنوں کی تو محمد رسول اللہ جی. گننا چاہتے ہو تو گنو. قریش کے کچھ قبیلے اور بنو غطفان کے کچھ قبیلے ٹولی ٹولیوں میں نبی اکرم سے لڑنے آئے. اور جنگ خندق کے موقع پر یہ لوگ آئے 10,000 ان کی تعداد. ذرا گنتے رہنا جنگ خندق میں کتنے دشمنوں نے حملہ کیا. قریش کے قبیلوں کو ملایا جائے اور بنو غطفان کی ٹولیوں کو ملایا جائے. جنگ خندق میں دونوں نے مل کر نبی کے اوپر حملہ کیا. ان کی تعداد تھی 10,000. یہود و نصارہ کے قبیلے جنگ خیبر میں لڑنے کے لیے آئے. نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا. ان کی تعداد تھی 10,000. 10 خندق میں 10 خیبر میں کتنے ہوئے؟ 20,000. 40,000 رومیوں کا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا. مدینہ کے اوپر حملہ کرنے آیا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی، مدینہ کو تاس ناس کرنا چاہا. اب اللہ کے رسول جب ان کے مقابلے کے لیے صحابہ کو لے کے نکلے تو یہ رومی بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگے اور نبی اکرم کا مقابلہ نہیں کر سکے. ان کی تعداد کتنی بتائی؟ 40,000. 20 ادھر اور 40 یہ کتنے ہوئے؟ 60,000. اب غزوہ تبوک کا موقع آیا. کچھ منافق اسلام کی چولی اوڑھ کر نبی اکرم کے ساتھ رہ رہے تھے، نبی کے ساتھ رہ رہے تھے. یہ پیمان تھا ان کے ساتھ، عہد تھا کہ اگر کافر مجھ پر حملہ کریں گے تو تم میرے ساتھ دو گے، میرے ساتھ رہو گے. ان کی تعداد تھی 93. ان میں سے اللہ کے رسول نے جب سب سے کہا نکلو جنگ کے لیے میرے ساتھ نکلو تو 80 لوگوں نے جب دیکھی کافروں کی فوج بہت زیادہ ہے تو 80 منافقوں نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے، مجبور ہیں، بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہیں. مجبوری جنہوں نے ظاہر کی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اور جو لوگ جنگ میں گئے نقصان پہنچانے کے ارادے سے، چلو جنگ میں چل رہے ہیں لیکن رسول کو نقصان پہنچائیں گے، محمد کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 13. جو نہیں گئے ان کی 80 اور جو گئے ان کی 13. 80 اور 13 93. لیکن ان 93 لوگوں میں سے 3 منافقوں نے سچی توبہ کر لی، پھر گئے اور اسلام کی طرف دوبارہ آ گئے، سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. 93 میں سے 3 آپ مائنس کر دیجیے، گھڑائیے کتنے بچے؟ 90. 60,090 دشمنوں سے گنتی کے ساتھ. وید کا منتر تمہارا ہے اور ثبوت ہم کو دینا پڑ رہا ہے. 60,090 اگر کسی کے دشمن تھے تو وہ محمد رسول اللہ کے دشمن تھے. اور اللہ کہہ رہا، وید کا منتر تمہارا کہہ رہا، ہم اس کو 60,090 دشمنوں سے بچائیں گے. یعنی محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ منتر پورا اتر رہا ہے. پانی ہم نے تھوڑا گرم کہا تھا تو اتنا بھی گرم، ٹھنڈا نہیں کہا تھا کہ بالکل پتہ ہی نہ چلے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جمعے کا خطبہ ہم اسی لیے نہیں دیتے، جمعے کے بعد پھر تھوڑی سی آواز پھنسنے لگتی. تو کتنے دشمن ہوئے؟ 60,090. ایدم جنا اکشرت نراشن تشویشیت ششٹم ساسترا ندیتم چکاورم اور اس میں بھوتم ہے. آج سن لو جتنے منتر سننا ہے، کل ہم بالکل منتر نہیں سنائیں گے. کل ہم ذرا اپنی ماں بہنوں کی خیر لیں گے.
آپ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے, مسلمانوں کے بارے میں بتائیں گے. آج سن لو جتنے منطق میں جو پہلے کہہ دیا گیا تھا, اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. کیا بتائیں؟ ادم جرا ابشرت نراشن سے تشویش کے تھے. ششٹم 60, 70,000 نبیتم 90, 60,000 نبی چکرم دشمن اور اس میں دودت بھائی, ہم اس کی حفاظت کریں گے 60,000 90 سے. یہ منتر کہاں تھا؟ اتھرو وید 20واں کانڈ سوکت نمبر 127 پہلا منتر. دوسرے منتر پہ ذرا غور کیجیے گا. دوسرا منتر بھی بڑا پیارا ہے, بڑا اچھا ہے. اگر کرشن جی ہوتے تو میں ان کی پیشانی چوم لیتا. اتنے اچھے منتر. اس کی سواری اونٹ ہوگی. پشٹرا یس, اس کی محبوب سواری اونٹ ہوگی. پروار اس کی سب کا سمان اور اس کی عزت آسمان کو چھو کر زمین پر اترے گی. ودھو منتو دیو دشا, جس کے نکاح میں دیو مانی 2, دشا مانی 10, 10 اور 2 12, ودھو مانی بیوی بہو, جس کے نکاح میں 12 بیویاں ہوں گی. یہ منتر بھی کس کے لیے اتر رہا ہے؟ اس کو جو اونٹ کی محبوب سواری کرے گا. پرواہیوں اس کا سمان, اس کی عزت آسمان کی اونچائی کو چھو کر زمین پر اترے گی. یعنی محمد رسول اللہ